महंगाई ने सर्दी का लिबास आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। गर्म कपड़ों के सीजन में फैसलाबाद की मार्केटों में सन्नाटे, गाहक ना होने से ताजिर शदीद परेशान। हुकूमत से लोकल इंडस्ट्री के लिए रिलीफ मांग लिया। कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत कपड़े की सेल 70% तक कम हो गई। 8 बाजारों में ट्रैफिक की नो एंट्री से कारोबार भी बंद। फैसलाबाद के ताजरों की तफ्तीश में इजाफा हो गया। बिजनेस कम्युनिटी ने मसला सूबाई सतह पर उठाने का फैसला कर लिया। ताजिर रहनुमा हाजी मोहम्मद आबिद कहते हैं इंतजामिया की पॉलिसियों की वजह से परेशान हैं। अयूब असलम मंच बोले यही सूरत हाल रही तो रोजगार कमाना मुश्किल हो जाएगा। असलम भली और दीगर ताजिर रहनुमाओं का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सोने की फी तोला कीमत में 1,500 का इजाफा। फी तोला 24 कैरात सोना 4,74,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,06,810 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम सुपर 8 कमिश्नर कप का फैसला। लासाल स्कूल को 27 रन से शिकस्त। डीएमसी ने कमिश्नर कप जीत लिया। डीएमसी ने फाइनल मैच में 230 रन का हदफ दिया। लासाल स्कूल की पूरी टीम 202 रन पर आउट हो गई। डीएमसी के अली हसन की शानदार बाउलिंग, 4 शिकार किए। फातेह टीम ट्रॉफी और 10 लाख रुपए की हकदार बनी। रनर अप टीम को 5 लाख रुपए की इनामी रकम मिली। वज़ीर ममलिकत सेनेटर तलाल चौधरी इख्तितामी तकरीब में शरीक। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल भी तकरीब में शरीक हुए। फातेह और रनर अप टीमों को इजाफी और चेक दिए। टीम के खिलाड़ियों को कहना था कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी बदौलत हमें मौका मिला। स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब के दौरान शायकीन की तफरीह के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया। मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने सुर बखेरे तो शायकीन झूमते रहे। इकबाल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। फैसलाबाद में साल 2025 में तौलिए की एक्सपोर्ट कमी का शिकार। गुज़िश्ता की निस्बत रवां साल एक्सपोर्ट में 1.45% कमी रिकॉर्ड। रवां बरस तौलिए के एक्सपोर्ट $4,35,338 रहीं। गुज़िश्ता साल एक्सपोर्ट $4,41,742 थी। साल 2025 में मजदूरों के हालात ना बदल सके। फैसलाबाद की लेबर कॉलोनियां बुनियादी सहूलियात से महरूम रहीं। 3 बड़ी कॉलोनियां रेगुलर हो सकी, ना कोई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। मजदूर आज भी अपने हकूक के लिए संजीदा इकदाम के मुंतज़िर। टोबर टेक्सिंग में एक और साल आया और गुजर गया। मॉडल चिल्ड्रन होम की बिल्डिंग का काम मुकम्मल न हो सका। बेसहारा बच्चों को छत देने का बड़ा मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 2022 में शुरू होने वाला 10.5 करोड़ का मंसूबा अब तक अधूरा। एफडीए इन्फोर्समेंट टीम तजावुजात के खात्मे में नाकाम। गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, गुलफिशा कॉलोनी, सूसा रोड पर तजावुजात की भरमार। पीपल्स कॉलोनी, डी टाइप कॉलोनी, अलामा इकबाल कॉलोनी में तजावुजात दोबारा कायम। पतारे, रेड़ियां, ठेले और पुख्ता तजावुजात फिर से बन गईं। झंग में मैन होल्स के ढक्कन चोरी की वारदातें थम न सकी। वासा इंतजामिया ने ढक्कन चोरों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करनी। मुकदमात का इंदराज शुरू। चोरी शुदा ढक्कन खरीदने वाले कबाड़ियों की भी तलाश। साल 2025 में एफडीए मामलात कुछ अधूरे, कुछ में बेहतरी। इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। शहर के 20 साला मास्टर प्लान की तमाम कोशिशें रायगा गईं। अपील के बावजूद मास्टर प्लान को मुस्तरद करने का अदालती फैसला बरकरार रहा। एफडीए के जेर इंतजाम कॉलोनियों में जायदादों की नीलामी जमीन की शेड्यूल रेट ज्यादा होने की वजह से नाकाम रही। फैसलाबाद के बाद टोबर टेक्सिंग में डिवीजन का दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम। लावारिस और बेसहारा बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में देखभाल की जाएगी। इमारत की तामीर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए लागत आई। इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन गुलशन असलम ने कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। पाकिस्तानी मानचेस्टर के मसाइल हेलो फैसलाबाद ऐप से हल होने लगे। कमिश्नर के अहकामात पर हेलो फैसलाबाद सर्विस का आगाज कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 15 रुकनी बाइक स्क्वाड अवामी खदमत के लिए मुतहरिक रहेगा। कमिश्नर ने म्यूनिसिपल ऑफिस में मुतल्लिका स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम कर दिए। साल 2025 महकमे सेहत चिन्यूट के लिए बेहतरीन रहा। साल भर में शोबा सेहत में खातिर खा काम किया गया। डॉक्टर्स की कमी पूरी हुई, बेड्स में इजाफा किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का 220 बेड्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नई बिल्डिंग का काम तकमील के करीब पहुंच गया है। तहसील अस्पताल भवाना को नई इमारत में मुंतकिल किया गया है।
ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں علاج کے ساتھ بہتر ماحول کی فراہمی، ڈی ایچ کیو ہسپتال کے عزیزینوں اور آئش کا کام شروع، شجرکاری کے ساتھ ساتھ رنگو روگن بھی ہوگا، لواحقین کے لیے انتظار گاہوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ رواں سال اقبال اسٹیڈیم اور کرکٹ کے لیے بہترین رہا، 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ نے فیصل آباد کو رونق بخشی، پاکستان نے پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ کو ہوم سیریز میں شکست سے دوچار کیا۔ فیصل آباد نے رواں سال ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کی میزبانی کی، نیشنل T20 اور نیشنل ویمن ون ڈے کرکٹ کپ کے میچز بھی فیصل آباد میں ہوئے۔ آئندہ سال اقبال اسٹیڈیم PSL کی میزبانی بھی کرے گا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 18 برس بیت گئے۔ آج ہی کے دن دہشت گردوں نے بی بی کو خون میں نہلایا، سانحہ لیاقت عباس راولپنڈی کے زخم آج بھی تازہ۔ بے نظیر بھٹو نے قوم کی حیات کے لیے جان تک قربان کر دی، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم، 2 بار اقتدار میں آئیں، جمہوریت کی بقا اور عوام کی فلاح اول و آخر مقصد رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بی بی شہید کی برسی پر پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ انہوں نے آئین، پارلیمان اور عوام کے حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ وہ پرامن سیاست اور جمہوریت پر پورا یقین رکھتی تھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو آمریت، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف مزاحمت کی علامت تھیں۔ بے نظیر بھٹو جیسی کرشماتی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے نظیر بھٹو نے ایک پرامن، ترقی پسند اور جمہوری پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کی۔ مزید کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کا ویژن جمہوری قوتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کی سیاسی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر فیصل آباد میں دعائیہ تقریب، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تقریب کا اہتمام کیا۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ سیکرٹری اطلاعات و نشریات میاں ظفر اقبال طاہر کی خصوصی شرکت۔ بولے بے نظیر بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تقریب میں شہید بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ احمد پور سیال میں پیپلز پارٹی کے دفتر میں تقریب، پی پی رہنما ملک نجف اقبال لکھویرہ چوریہ نے صدارت کی۔ شمع روشن کر کے شہید جمہوریت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء کی جانب سے بے نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ بے نظیر بھٹو وفاقی علامت اور چاروں صوبوں کی زنجیر تھیں۔ جھنگ میں صوبائی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن PYO فہیم عباس راہی اور کارکنان کی جانب سے شمع روشن کی گئی۔ کارکنان نے بھٹو خاندان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نواب ناصر خان سیال، حاجی خان پٹھان سمیت جھنگ کی مقامی قیادت نے شرکت کی۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ آخرکار 10 سال سے بند ریلوے پھاٹک ٹریفک کے لیے کھل گیا۔ کئی علاقوں کو ملانے والی ہیوی اور چھوٹی ٹریفک کی آمد و رفت بحال۔ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، کہتے ہیں سفر میں آسانی ہوگی۔ عوام کی آواز بننے پر سٹی 41 کا بھی شکریہ ادا کیا۔ AMI میٹرز فیصل آبادیوں کے لیے مسلسل درد سر بننے لگے۔ ایک سال میں 30 کروڑ روپے سے زیادہ کی اضافی بلنگ کی شکایات۔ فیسکو نے AMI میٹر سے سالانہ بلنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ بلنگ ریکارڈ سے آئندہ سال ریڈنگ کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد آفس کے مالی امور کے آڈٹ کا فیصلہ۔ ریجنل ڈائریکٹوریٹ آڈٹ نے مالی سال 2024-25 پر ڈیولپمنٹ، نان ڈیولپمنٹ، خریداری سمیت دیگر امور کی تفصیلات طلب کر لی۔ لوکل گورنمنٹ، MC، ہیلتھ اور ایجوکیشن اتھارٹی سے بھی تفصیلات طلب۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحانات میں 21,869 طلباء نے شرکت کی، 7,974 طلباء کامیاب۔ کامیابی کا تناسب 36.46% رہا۔ تعلیمی بورڈ نے امیدواروں کے لیے رزلٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ حکومت سرکاری اسکولوں میں طلباء کو کمپیوٹر کی سکلز دینے میں ناکام۔ اسکولوں میں IT ٹیچر تو موجود، لیکن ڈیجیٹلائزیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سکلز سکھانے کا کوئی پلان نہیں۔ پرنسپل DMC پروفیسر یاسین مرزا کہتے ہیں چھٹیوں میں بچوں کو
یوٹیوب آٹومیشن اور AI کے استعمال پر کامیاب ٹریننگ کا انعقاد کیا۔ فیصل آباد میں ون وے کی خلاف ورزی کرتی ایمبولینس کار سے ٹکرا گئی۔ کینال روڈ پر حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ کار سوار ارشد اور 2 سالہ بچہ حذیفہ ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے۔ حنزلہ، ثنا، آسیہ شدید زخمی ہوئے۔ 2 ایمبولینس سوار عثمان اور شان بھی زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور شاہین نسیم زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس میلہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس۔ ادویات کے معیار، عطائی ڈاکٹرز اور غیر رجسٹرڈ کلینکس کے خلاف کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 23 کیسز زیر غور لا گئے۔ 11 کیسز میں وارننگ جاری کرنے کا فیصلہ، 7 کیسز پراسیکیوشن کے لیے منظور، 2 کیسز ری وزٹ کے لیے مقرر جبکہ 3 کیسز ملتوی کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس میلہ کی زیر صدارت بلدیاتی سروسز اور بیوٹیفیکیشن سے متعلق بھی اہم اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر، ضلع کونسل، میونسپل کمیونٹیٹر اور ستھرا پنجاب پروگرام کے نمائندگان کی شرکت۔ صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور کھلے مین ہولز کو ڈھانپنے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ڈرائیونگ سکھانے کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ پولیس لائنز ڈرائیونگ سکول میں کلاسز کا آغاز، مختصر اور طویل کورسز کرائے جانے لگے۔ ماہر اور تجربہ کار پولیس انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی ٹریننگ۔ شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ پروگریسو فرینڈز لائرز گروپ نے کاغذات چیئرمین الیکشن بورڈ سجاد انور وڑائچ کو جمع کرا دیے۔ 1 جنوری کو امیدواروں کی فائنل لسٹیں آویزاں کی جائیں گی۔ الیکشن 10 جنوری کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا۔ فیصل آباد میں بلائنڈ T20 کرکٹ ٹرافی کا آغاز، زرعی یونیورسٹی اور بوہڑا مالی گراؤنڈز میزبانی کے لیے سج گئیں۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 8 ٹیموں کی شرکت، کھلاڑی بال کو باؤنڈری کی راہ دکھانے لگے۔ ڈائریکٹر PCB ڈاکٹر انور علی کہتے ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹرافی کے انعقاد سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اور اردو زبان کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا آج 228واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ مرزا غالب نے اردو اور فارسی میں نہ صرف شاعری بلکہ نثر میں بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ مرزا غالب کا کلام ادب کی دنیا کا قیمتی سرمایہ، شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔